هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش خدمت ہے. یہ اس پارے کی پہلی سورت سورہ احقاف ہے. اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں. اس سورت کا مضمون بھی موضوع بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح تینوں اسلامی عقائد کے گرد گھومتا ہے، یعنی کہ توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت. سورت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کریم کی سچائی حقانیت سے، توحید اور روز محشر کے دلائل اور ایویڈنس کے ساتھ، اور ان بتوں کی مذمت کے ساتھ جنہیں مشرکوں نے اپنا معبود برحق بنا رکھا تھا، اپنا خدا بنا رکھا تھا. حالانکہ وہ نہ سن سکتے تھے وہ بت، نہ ہی وہ اصنام، وہ مورتیاں دیکھ سکتی تھی، نہ ہی کوئی ان کو نفع اور نقصان پہنچا سکتی تھی، نہ ہی وہ اپنے پوجنے والوں اور اپنے آپ سے دعا اور ان سے دعا کرنے والوں کی دعائیں قبول کر سکتی تھی. مذکورہ بالا مضامین کے علاوہ سورہ احقاف کے اندر کچھ اور مضامین بیان ہوتے ہیں. آئیے ڈسکس کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اس پر مختلف شبہات اور اعتراضات کرتے ہیں. کبھی تو اسے جادو کہتے ہیں، کبھی آپ کا خود تراشا و کلام قرار دیتے ہیں، کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ایمان کوئی بہت اچھی اور برانڈڈ چیز ہوتا تو یہ صرف فقیر، غریب لوگ اور مزدور لوگ کیوں قبول کرتے؟ یہ تو مالدار اور سردار لوگ، ہم جیسے جو ہے امیر کبیر لوگ اس کو قبول کرتے. مشرکین کے اعتراضات ذکر کرنے کے بعد ان کے منہ توڑ جوابات بھی دیے گئے ہیں. اس کے بعد سورہ احقاف ہمارے سامنے 2 مثالیں پیش کرتی ہے، 2 نمونے پیش کرتی ہے. پہلی مثال اور نمونہ نیک بیٹے کا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے، روشن ہے، اور اس کے قدم شریعت کی راہ پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں. جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں، وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہے. پہلی یہ کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. دوسری یہ کہ ایسے اعمال کرنا میرے لیے آسان کر دے جن سے تو راضی ہو جائے. تیسری یہ کہ میری اولاد کو نیک بنا دے. ایسی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. دوسرا نمونہ، دوسری مثال شقی اور نافرمان بیٹے کی ہے جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا ہے اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے دوبارہ نکالا جائے گا، دوبارہ پیدا کیا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا. یہ مضامین آیت نمبر 17 میں بیان ہوتے ہیں. اور ان دونوں مثالوں کو، ان دونوں کا نقشہ کھینچنے کے بعد پہلا نمونہ یعنی پہلی مثال جو ہے وہ صاحب ایمان والوں کی دی جاتی ہے کہ پہلی جو مثال ہے وہ ایمان والوں کی ہے، اور جو دوسری مثال ہے وہ کفر و طغیان اور باطل لوگوں کی ہے. دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا، منتظر رہو. یہ 2 متضاد نمونے بیان کرنے کے بعد سورہ احقاف اس قوم کا قصہ بیان کرتی ہے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا. انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا. چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی اس لیے وہ بادل دیکھ کر بہت خوش ہو گئے، اور انہیں یقین آ گیا کہ یہ تو موسلادھار بارش کا بادل ہے، آج تو بڑی موسلادھار بارش ہوگی. وہ خوشی کے مارے گھروں سے نکل آئے. اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی. قوم عاد کے لوگ بڑے بڑے قداور تھے، جسیم تھے. وہ بڑے بڑے اونچے درختوں جتنا ان کا قد تھا، پہاڑوں جتنا ان کا جسم تھا. ہوا نے انہیں ایسا اٹھایا کہ آپس میں تنکوں کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح وہ ہوا میں اڑنے لگے، ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، ٹھا کر کے ان کی ٹکریں ہونے لگی، پھر زمین پہ گرتے، پھر ہوا ان کو اٹھا کے پٹختی. تو کیڑے مکوڑوں کی طرح وہ اڑتے پھر رہے تھے، پھر انہیں زمین پر پٹخ دیا جاتا تھا. چنانچہ وہ زمین پر آخرکار مردار پڑے، یوں محسوس ہوتے تھے کہ کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوں. قرآن نے کہا کہ وہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے ہوتے تھے جسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو. اگر سرکشی اختیار کرو گے تو وہ لوگ بھی جو ہے اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے. تو تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو جو اتنی دلیری دکھا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو للکار رہے ہو؟ یعنی کہ اللہ پاک ان کو ڈرا کر، ان کو خوشخبری دے کر، ان کو ہر طرح سے جو ہے اللہ پاک قائل کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں.
اللہ پاک چاہتے تو اس امت پر بھی عذاب نازل کر سکتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، صدقے جائیں ان کی پیروں کی جوتیوں پہ کہ انہوں نے اس امت سے اللہ پاک کا عذاب ٹلوا دیا ہے، دعائیں کر کر کے، رو رو کے، اللہ پاک سے مانگ کر کہ اس امت پر کوئی اجتماعی عذاب نہ آئے، کوئی بڑا عذاب نہ آئے، اور اللہ پاک نے یہ دعا قبول بھی کر لی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ محترم سامعین، سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ جو اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور آخری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں، جو نبی پہلے گزر چکے ہیں ان کی طرح آپ بھی صبر کریں، صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ پھر سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی قرآن کریم کی صرف اور صرف 4 صورتوں میں مذکور ہے، آل عمران میں، سورہ احزاب میں، سورہ محمد میں، سورہ فتح میں۔ ان 4 مواقع کے علاوہ باقی تمام مقامات پر آپ کی کوئی نہ کوئی صفت بیان ہوئی ہے، نام بیان نہیں ہوا۔ اس صورت کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، سورہ محمد بھی اور سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ قتال کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کا موضوع حقیقت میں جہاد و قتال ہے۔ صورت کی ابتدا و شروعات میں کفار اور مومنین کے درمیان فرق کو بیان کیا جاتا ہے۔ کفار باطل کی اتباع کرتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اور اہل ایمان حق کی اتباع کرتے تھے، حق بات کو فالو کرتے تھے۔ جب انسانوں میں ان 2 گروہوں کا وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی، لڑائی بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، معرکہ بھی ہوگا، اور کارزار بھی گرم ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو باقی بچیں انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ ان قیدیوں کو بطور احسان آزاد بھی کیا جا سکتا ہے اور فدیہ لے کر چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے، یعنی کہ جو کفار نے تمہارے بندوں کو قید کیا ہے تو تم ان کے بندے چھوڑ کر اپنے بندے چھڑا لو، عدل بدلی کر لو قیدیوں کو۔ اور چوتھی امکانی صورت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ انہیں تم غلام اور لونڈی بنا سکتے ہو، یعنی کہ انہیں اپنا غلام بنا سکتے ہو۔ لیکن جو ہے یہ بات فرض نہیں کی گئی اور اس کو واجب کا درجہ بھی نہیں رکھا، بلکہ اس کو مستحب قرار دیا، جائز قرار دیا۔ جس وقت جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت دی گئی تھی، اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا لینے کا رواج عام تھا، بلکہ ظالم لوگ جو ہے ایسے آزاد لوگوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے جن کا کوئی وارث نہ ہوتا یا وہ طاقتور خاندان سے تعلق نہ ہوتا، تو ان کو بھی غلام بنا لیتے تھے۔ یہ مظلوم طبقہ کسی بھی قسم کے انسانی حقوق سے محروم تھا، بہت مظلوم طبقہ تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق بھی متعین کیے، انہیں آزاد کرنے کے فضائل بیان کیے، اور ان کے خون کو حرمت بخشی، حرام قرار دیا کہ یہ پورے کے پورے انسانی حقوق رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کے حقوق دینے کا ہی نتیجہ تھا کہ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جو پہلے غلام تھے، پھر ان کو آزاد کرایا اسلام نے، اور ان کے بعد ان غلاموں سے کوئی مفسر تھا، کوئی محدث تھا، کوئی فاتح تھا، کوئی وزیر تھا، کوئی بادشاہ بنا۔ اور اس طرح بھی مثالیں ملتی ہیں کہ غلام ہونے کے باوجود مفسر، محدث ہیں۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان لوگوں کی سابقہ غلامی کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ صدقہ خیرات کے دوسرے مصارف اور خرچ کرنے کی جگہ کی طرح مسلمانوں نے ایک اہم مصرف، ایک اہم جگہ جہاں صدقہ خیرات خرچ کیا جا سکتا ہے، غلاموں کے ساتھ تعاون اور انہیں خرید کر آزاد کرنے کا بھی طے کر رکھا تھا۔ پہلے زمانے کے جو مسلمان تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اور ان کے قریب کے جو مسلمان تھے، وہ غلاموں کو آزاد کرنے اور کرانے میں کتنی دلچسپی رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے، 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ سورۃ القتال بتاتی ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ نے
اس جنت کی ایک جھلک بھی اس صورت میں بیان کی ہے جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کے مقابلے میں منافقوں کا حال بھی بتایا جاتا ہے۔ آیت قتال سن کر ایمان والوں کی قوت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ منافقوں پر موت کسی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جو دکھاوے کے مسلمان ہیں، دلوں میں کافر ہیں، اوپر سے مسلمان ہیں، وہ جب ان آیات کو سنتے ہیں تو ان پر موت کسی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، وہ خوش نہیں ہوتے۔ جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں گویا وعید کے انداز میں، دھمکی کے انداز میں بیان کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ اسلام کو، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا عمل کرنا دین پر، تمہارا اسلام کے مطابق فائدے کے لیے ہے۔ اس سے نہ دین اسلام کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا اور تم اللہ کے پکڑ میں آ جاؤ گے۔ انہی مضامین کے ساتھ سورہ محمد کا بھی اختتام ہوتا ہے، پھر سورۃ الفتح کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الفتح مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بخاری اور ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و مافیا سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس صورت کے مضامین سہولت کے ساتھ سمجھنے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا مختصر تذکرہ بھی کر دیں۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا تو انہیں بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، برحق ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کی یعنی کہ 6 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں 1400 یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا۔ جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ مکہ والے آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا، ایلچی اور سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ مکہ والوں کو سمجھائے جا کر کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، بلکہ ہمارا مقصد تو عمرہ کرنا اور زیارت کرنا ہے، صرف اور صرف۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ وہ جب مکہ پہنچے تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے تمام اصحاب سے عدم فرار پر بیعت لی کہ ہم جنگ کریں گے، اور یعنی کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے اگر واقعی ان کو شہید کیا گیا ہے، تو تم میں سے کوئی بھی فرار نہیں ہوگا، سب ثابت قدمی سے لڑیں گے۔ تو اس بات پر وعدہ لیا، بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام شرکاء بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، جتنے بھی بیعت کرنے والے مسلمان ہیں میں ان سب سے راضی ہوں، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ افواہ بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی، پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریش کی طرف سے سہیل بن عامر آئے، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر معاہدہ صلح کا طے پا گیا، جس کے مطابق دونوں فریق 10 سال تک آپس میں امن و امان کے ساتھ رہنے پر متفق ہو گئے، جنگ نہ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس معاہدے کی بعض شقیں بہت ہی توہین آمیز تھی، جسے مسلمانوں کو ماننا پڑا۔ بظاہر مسلمانوں کی کمزوری اس سے ثابت ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اس صلح کا فتح مبین، واضح فتح ہونا اس وقت مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے فتح ہو سکتی ہے۔ ہم نے تو بعض بہت توہین آمیز شقوں کو بھی مان لیا ہے، ہم اتنے کمزور تو نہیں، ہم لڑنے پر تیار ہیں، ہم لڑ مرنے پر آمادہ ہیں، ہم اتنے کمزور نہیں کہ ہم ان کی اس طرح توہین آمیز شقوں کو اور ان کی شرطوں کو مان لیں۔ لیکن اللہ پاک کی مصلحت تو چھوڑ تھی، اللہ پاک نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ چنانچہ بعد میں حالات نے ثابت کر دیا کہ یہ معاہدہ واقع فتح مبین تھی، اور ابتداء اسلام سے اب تک مسلمانوں کو اس سے بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، لگ بھگ 1400، جبکہ صرف اور صرف 2 سال بعد اس معاہدے کے 2 سال بعد جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، یعنی کہ 10 سال تک نہ رکے مسلمان، جب کافروں نے اس عہد کو، اس معاہدے کو توڑ دیا، تو مسلمان اس جنگ بندی کی وجہ سے
اس یعنی کہ ان کے ساتھ جو ہے جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال جنگ نہیں کریں گے، تو اس جنگ بندی کی وجہ سے مسلمان اس قدر مضبوط ہو چکے تھے کہ صرف 2 سال کے بعد مکہ فتح کر لیا پورا. ٹھیک ہے، تو جب مکہ فتح ہوا تو مسلمانوں کی جو تعداد تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت مجاہدین کی تعداد تھی جو لڑنے کے لیے آئے تھے، ان کی تعداد 10,000 تھی، کہاں 1400 اور کہاں 10,000. یہ انقلاب معاہدہ امن کی وجہ سے ہی تو برپا ہوا تھا. یہ جو انقلاب آیا تھا یہ اس امن کے معاہدے کی وجہ سے آیا تھا. جب مصالحت کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول رکھا، ان کے ساتھ تجارت شروع کر دی، کہ جنگ بند تھی، کوئی کسی کو جو ہے مار نہیں سکتا تھا کیونکہ آپس میں معاہدہ ہوا تھا. تو آپس میں پھر مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ معاملات شروع کیے، میل جول شروع کیا. تو مسلمانوں کے کردار کی پختگی ان پر واضح ہو گئی، زبان کی سچائی کو انہوں نے دیکھ لیا، دامن کی صفائی، عفت و عصمت اور معاملات کی صفائی اور سچائی کو انہوں نے دیکھ لیا. اور مشرکوں کو یہ باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی کہ آخر وہ کون سی مخفی قوت ہے، وہ کیا طاقت ہے جس نے کل کے شرابیوں کو، کل کے ڈاکوؤں کو زاہد و پارسا متقی بنا دیا، فرشتہ بنا دیا ہے. ظاہر ہے یہ قوت صرف ایمان کی قوت تھی. اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ان کی گردنیں خود بخود ایمان کے سامنے جھکتی چلی گئی اور وہ مسلمان ہوتے گئے. چنانچہ یہ فتح مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کا سبب بنی. سورہ فتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، اس لیے اس میں ان واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق اور مناسبت ہے. ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین فتح کی بشارت سنائی گئی ہے. ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اور کافروں اور منافقوں کے لیے وعید اور دھمکی ہے. پھر یہ صورت 2 متضاد گروپوں کا تذکرہ کرتی ہے. پہلا گروپ ان مخلص اہل ایمان کا ہے جنہیں وطن سے دور اور غیر مسلح ہونے کے باوجود ہر بار لبیک کہتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت جہاد کی اور یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح یا شہادت تک قتال کریں گے، لڑتے رہیں گے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے اور میدان جنگ سے فرار اختیار نہیں کریں گے. رب کریم کو ان کا یہ جذبہ پسند آیا اور فرمایا جو لوگ تم میں سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. اگلی آیت میں ہے کہ اے پیغمبر، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اللہ نے اسے جان لیا تو ان پر تسلی نازل فرما دی اور انہیں جلد فتح عنایت کی. دوسرا گروہ ان منافقین کا تھا جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے اور ان کا باطل گمان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جانے والے مسلمان مکہ سے زندہ سلامت واپس نہیں آ سکیں گے کیونکہ مکہ والے بہت طاقتور تھے، وہ انہیں قتل کر دیں گے. تو یہ جو ہے منافقین تھے، ڈر کے مارے آپ کے ساتھ نہیں گئے. اللہ نے ان منافقین کے بارے میں اپنے نبی کو پیشگی اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ واپس آئیں گے تو یہ اپنے پیچھے رہ جانے کے بارے میں جھوٹے ریزنز پیش کریں گے، جھوٹے آزار پیش کریں گے، جھوٹے بہانے تراشیں گے. سورہ فتح وہ خواب بھی بیان کرتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے میں دیکھا تھا. اس صورت کے اختتام پر 3 باتیں بیان کی گئیں. پہلی یہ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اسے سارے جہانوں کے دین اور مذہبوں پر غالب کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا. جہاں تک علمی اور برہانی غلبے کا تعلق ہے، جہاں تک قرآن کے معجزاتی اور چیلنج کرنے کا غلبے کا تعلق ہے، وہ آج بھی تمام دین کو، تمام جو ہے ادیان کو، جتنے بھی مذہب میں دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں ہیں سب پر غالب ہے، سب کو اپنے ماتحت کیے ہوئے ہے. دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بہت مہربان اور شفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، نڈر ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں، اور وہ سب رضا الہی کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں. اور آخر میں ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. اللہ پاک ہمیں بھی اس کی توفیق دے اور ہمیں بھی اپنے محبوب اور نیک بندوں میں شامل فرما لے. محترم خواتین و حضرات، اس کے بعد سورۃ الحجرات کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی صورت ہے. اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں. حجرات حجرے کو کہتے ہیں، یہ حجرے کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گھر اور کمرہ. چونکہ اس صورت میں ان بدوؤں اور دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی انداز میں جیسے آپس میں بات چیت کرتے تھے ویسے ہی زور سے چیخ کر گھر سے باہر کھڑے ہوتے ان کو آواز دے دیا کرتے تھے بلانے کے لیے. اس لیے
اس میں چونکہ کمرے کا ذکر ہے اس لیے اسے سورہ حجرات کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس صورت میں مکارم اخلاق، بلند اخلاق بھی سکھائے گئے ہیں، اس لیے اسے سورۃ الاخلاق والآداب بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کیا ہے، یعنی اے ایمان والو۔ اس صورت کے اہم مضامین ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس صورت کی ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان لیں، اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کیا کریں۔ یوں ہی عملی زندگی میں کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہ کیا کریں، قرآن و سنت کو ایک طرف رکھ کے اپنے فیصلے اپنی مرضی نافذ نہ کیا کریں۔ اس سے اگلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست رکھا کریں، ہلکی اور نرم رکھا کریں۔ یوں ہی آپ کا نام کنیت کے ساتھ ذکر کیا کریں، ایسے نہ پکارا کریں جسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ افواہوں پر کان مت دھرا کریں، اور اگر کوئی ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کریں۔ خبروں کے بارے میں تحقیق کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کو خطاب کرتے ہوئے ان کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے۔ اڑتی ہوئی افواہوں پر اعتماد بسا اوقات باہمی قتل و قتال تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے سمجھایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروپس آپس میں برسر پیکار ہو جائیں، آپس میں لڑ پڑیں، تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، ان کی اصلاح کر دیا کرو، صلح کرا دیا کرو، جھگڑا ختم کر دیا کرو، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان، خواہ وہ گورے ہوں، کالے ہوں، امیر ہو، غریب ہو، عربی ہوں یا اجمی ہو، کوئی سے بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہیں تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد 6 ایسی معاشرتی سوشل ڈیزیزز، سوشل بیماریوں اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی وجہ سے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں، اور ان میں مبتلا انسان اللہ کی نظر میں اچھا شمار نہیں ہوتا، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ پہلی برائی جس سے قرآن نے منع کیا اور سختی سے منع کیا وہ ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اسے حقیر اور اپنے سے کم تر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جن کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے وہ بندہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو، اور تم اس کا مذاق اڑا کر اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا ثابت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو لعنت کا مستحق بنا دیتے ہو۔ تو چنانچہ اس بری عادت سے منع کیا گیا کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو۔ واضح رہے کہ مذاق کرنا اور مذاق اڑانا ان دونوں میں فرق ہے۔ مذاق کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ مذاق اڑانے سے منع کیا ہے۔ دوسری برائی جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے ایک دوسرے پر عیب لگانا، طعنہ دینا، ذلیل کرنا اور رسوا کرنا۔ تیسری برائی جس سے قرآن نے یہاں منع کیا، کسی کو برے لقب سے پکارنا ہے، اس کا نام بگاڑنا ہے۔ عام طور پر مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہیں، کسی کو زج کرنے کے لیے، اس کو چھیڑنے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے اس کے نام کو بگاڑتے ہیں۔ قرآن نے اس سے بھی منع کیا۔ چوتھی برائی جس سے قرآن نے منع کیا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا ہے، غلط گمان قائم کرنا، حقیقت کو جانے بغیر، کسی بات کے ریزن کو اس کی تہہ تک پہنچے بغیر پہلے سے ہی منفی سوچ قائم کر لینا کہ اس نے ضرور ایسا کیا ہوگا، اس کی نیت ضرور ایسی ہوگی۔ تو یہ سب اللہ پاک نے سخت منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا ہے۔ پانچویں برائی جس سے قرآن مجید فرقان حمید اس صورت میں منع کرتا ہے وہ ہے مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی ٹوہ میں لگے رہنا، جاسوسی کرنا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں کہ اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا۔ تم مسلمانوں کو عیوب کی ٹوہ میں مت لگو، ان کے پیچھے نہ پڑو، جو ایسا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر رسوا فرما دے گا۔ چھٹی معاشرتی برائی جس سے ان آیات میں منع کیا گیا ہے اور اس سے روکا گیا ہے وہ ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔
غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ غیبت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال بیان فرمائی ہے جس سے ہر نارمل، ہر سلیم الطبع انسان نفرت کرتا ہے اور دور بھاگتا ہے۔ اس کے 3 پوائنٹ ہیں۔ غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ غیبت کرنے والا جس انسان کا گوشت کھا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا اپنا بھائی ہے۔ نمبر 3، غیبت کرنے والا جو گوشت کھا رہا ہے وہ گوشت کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا ہے۔ یہ سب مثالیں بیان کر کے اللہ پاک غیبت کی جو ہے برائی بیان کرتے ہیں اور اس سے روکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ وبال میں اور برائی میں سخت ہے۔ چنانچہ اگلے مضمون میں فرمایا گیا کہ باہمی تعلقات کی خرابی کا ایک بڑا سبب حسب، نسب اور مال و دولت پر فخر و غرور بھی ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ حجرات میں اس کی جڑ بھی کاٹ دی گئی اور واضح کر دیا گیا کہ قوم، قبیلہ، ذات پات اور رنگ و نسل جیسی غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی بھی چیز انسان کو اللہ کے ہاں مکرم اور محبوب اور فرما بردار نہیں بناتی۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار صرف تقوی پر ہے، یعنی ہر قسم کے شرک اور حرام سے بچنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ سب تقوی ہے۔ اور جس شخص کے اندر تقوی پایا جائے بس وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔ باقی رنگ و نسل، ذات پات، دولت، دھن اور شہرت، ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عار اور آبا پر تفاخر کرنا، ایک دوسرے پر فخر کرنا ختم کر دیا ہے۔ لوگ بس 2 ہی قسم کے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو نیک متقی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں شقی اور ذلیل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ نیک ہے، زیادہ فرمانبردار اور پرہیزگار ہے۔ آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے، جو آپ کے دل میں بھی ہو، صرف آپ کی زبان سے نہ ہو، اور مومن کو اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی پر آمادہ بھی کرے۔ ایسا ایمان چاہیے جو آپ کو نیکی پر آمادہ بھی کرے، نیکی پر ابھارے بھی۔ جب دین اور دنیا جمع ہو جائے تو آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کی سلیکشن کیا ہے، دنیا ہے یا دین ہے؟ تو آپ کا ایمان جو آپ کے دل میں پیوست ہے، دل میں جو راسخ ہو چکا ہے، جگہ بنا چکا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرے کہ نہیں، دین کو چننا ہے، دنیا کو نہیں چننا۔ محترم خواتین و حضرات، ان مضامین کے بعد سورۃ القاف شروع ہوتی ہے، اور یہ بھی سورت مکی ہے۔ اس میں 45 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ اسے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین جیسے بڑے بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے، اور قسم کا جواب محذوف ہے، یعنی کہ وہ سائلنٹ ہے، وہ حذف کیا گیا ہے، یعنی کلام میں مذکور نہیں ہے، اور وہ ہے لَيُبْعَثَنَّ، یعنی انہیں مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ مشرکین کو دوسری زندگی اور انہی میں سے ایک انسان کے نبی بننے پر بڑا تعجب ہوتا تھا، حالانکہ محسوسات کی اس دنیا میں ایسے عجائبات اور مخلوقات کی کوئی کمی نہیں ہے جن میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا اندازہ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، فرعون اور قوم شعیب بھی انہی کی طرح جھٹلایا کرتے تھے اور انکار کا راستہ اختیار کرتے کرتے ہلاکت کے دریا میں غرق ہو گئے۔ آیت نمبر 12، یہ صورت انسان کو اس کی مسئولیت کا، اس کی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو وسوسے اور خیالات گزرتے ہیں ان تک کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ جو خیال، جو گمان بھی انسان کے دل میں گزرتا ہے اللہ پاک وہ بھی جانتے ہیں۔ اور انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال اور اس کی باتوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال نامہ کو لپیٹ کر رکھ دیں گے
اور وہ رجسٹر جس میں اس کے نام اعمال لکھے جاتے تھے وہ بند ہو جائیں گے، کلوز ہو جائیں گے، اور پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا پڑے گا۔ چنانچہ سورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی بیہودہ گوئی پر صبر کی تلقین اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور عبادت کی نصیحت کی گئی ہے۔ آخری آیات میں فرمایا گیا ہے، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اسے قرآن کی نصیحت کرتے رہو۔ پھر سورۃ الزاریات کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ پھر آسمان کی قسم کھا کر فرمایا گیا، تم ایک متناقض، متفرق، اپوزٹ بات میں پڑے ہوئے ہو، کل کے کافر ہوں یا آج کے کافر ہوں، یہ سب کسی ایک بات پر متفق نہیں۔ قیامت کے بارے میں قرآن اور صاحب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے اقوال مختلف ہیں، ڈیفرنٹ ہیں۔ پھر یہ صورت متقین کا، پرہیزگاروں کا اچھا انجام اور ان کی اعلیٰ صفات بھی بتاتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحر کے وقت توبہ اور استغفار کرتے ہیں، یعنی تہجد کے وقت دعا مانگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ان کے مالوں میں مانگنے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ان کو بھی دیتے ہیں جو مانگتے ہیں، اور ان پر بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں جو خودداری کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ مستحق اور مجبور ہوتے ہیں۔ متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کے 3 دلائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلی نشانی زمین ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 20، زمین گول ہونے کے باوجود ایسے بچھا دی گئی ہے جیسے کوئی بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ اس میں آنے جانے والوں کے لیے راستے ہیں۔ اس میں پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، گنگناتے چشمے بھی ہیں، اور لوہے، تانبے، سونا، چاندی، کوئلہ اور پیٹرول جیسی خاموش معدنیات بھی ہیں۔ اس میں رب تعالیٰ نے وہ سب کچھ رکھ دیا ہے جس کی انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ چنانچہ آج جتنی بھی ٹیکنالوجی، جتنی بھی ترقیاتی کام، جتنی بھی ایجادات، جتنی بھی پروڈکشن ہو رہی ہیں، یہ سب کہاں سے آیا؟ سارا میٹر کہاں سے آیا؟ سارے ایلیمنٹس اور سارے عناصر کہاں سے آئے؟ یہ ظاہر زمین سے ہی حاصل ہوئے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے ایسے سارے خزانے، ایسے ساری معدنیات چھپا دی ہیں جسے انسان نے کھوج لگا کر نکالا، برآمد کیا اور ان سے چیزیں بنائی۔ چنانچہ دوسری نشانی جو بیان فرمائی گئی سورۃ الزاریات میں وہ ہے انسان خود انسان ہے، جو کہ حقیقت میں عجائبات میں سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ کروڑوں اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، چلنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت اور عقل کی اور ذہانت کی سطح اور انگلیوں کے نشان سب مختلف ہیں۔ اسے سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، کھانے کو ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کے پھیلاؤ اور اعصاب کا ایسا باریک اور محکم مضبوط نظام دیا گیا ہے جس کے مقابلے میں جدید سے جدید ترین آٹومیٹک آلات بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے، اور خود تم اپنے نفوس میں، اپنے آپ میں غور کرو، تمہارے اپنے آپ میں اللہ کی بے حد اور بہت ساری نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا، اپنی ذات میں غور کرے گا، تو وہ جان لے گا کہ اسے پیدا کیا گیا ہے اور اس کا کوئی خالق ہے، تو اس کے جوڑ اور اعضاء عبادت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تیسری نشانی جو سورۃ الزاریات میں بیان کی گئی وہ ہے رزق۔ فرمایا جاتا ہے، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے۔ بارش برستی ہے جس سے زمین پر بسنے اور اگنے والی ہر چیز کو بشمول انسان زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہو تو نہ کوئی کھیتی اگے، نہ کوئی جانور دودھ دے۔ ثابت ہوا کہ جب کھیتی نہیں اگے گی تو جانور وغیرہ وہ اپنی غذا حاصل نہیں کر سکیں گے، دودھ اور گوشت ہمیں حاصل نہیں ہوگا اور سبزیاں ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح بارش نہ برسے تو ہمیں سبزیاں، ترکاریاں حاصل نہیں ہوں گی اور کھیتی ہماری نہیں ہوگی، گندم ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہماری زندگی کا، ہمارے رزق کا انحصار
آسمان کی طرف سے، یعنی اللہ پاک نے آسمان میں رکھا ہے، سورج کی روشنی میں، بارش کے بوندوں میں۔ ثابت ہوا کہ انسانی زندگی بارش کے برسنے اور شمس و قمر کے ظہور پر موقوف ہے۔ موسموں کا عدل بدل بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ غلہ جات کو اگانے، پکانے اور خاص پھلوں کو خاص موسم میں لانے کی تاثیر رکھتا ہے۔ پارہ نمبر 26 کی آخری آیات میں ان فرشتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے تھے، انسانوں کا بھیس بدل کر، اور آپ نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے اپنی کریمانہ عادت یعنی کہ اپنی سخاوت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے پاس موجود گائے کا بچڑا ذبح کیا اور فوراً اور کھانا پکوایا اور ان کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اور انہوں نے ظاہر وہ فرشتہ تھے تو وہ کیسے کھا سکتے تھے، تو انہوں نے نہیں کھایا۔ اس کی بقیہ تفصیل پارہ نمبر 27 میں بیان ہوگی، انشاءاللہ وہاں ڈسکس کی جائے گی۔